आज़ादारों शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। اب میں سابقہ آئی جی صاحب لیاقت علی خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں۔ اور سرسدہ پولیس کے بھائیوں جوانوں السلام علیکم۔ شہداء کی یاد میں یہ تقریب منعقد ہوئی ہے۔ تھوڑا سا چونکہ یہ جنگ سے میں واپس آ رہا ہوں اور 3 سال 2009 سے لے کر 11 تک ڈائریکٹ کمانڈ کیے میں نے پشاور پولیس، سرسدہ پولیس اور نوشہرہ پولیس، اور اس کے بعد الیکشن جب آئے تو دوبارہ مجھے CCTO لگا دیا گیا۔ میرے پاس ساری یادداشتیں ہیں۔ یہ جو شہید ہیں آپ کے، ان کو اس لیے بھی ہم لوگوں کو ان کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہوتے اور یہ قربانیاں نہ دیتے تو میرا خیال میں آج یہاں دہشت گرد بیٹھے ہوتے اور ہماری کمانڈ وہ کر رہے ہوتے۔ سلام ہے ان کو۔ پولیس کے حوالے سے شروع اس طرح سے کروں گا کہ پولیس کا کام جو ہوتا ہے وہ کرائم کنٹرول، لا اینڈ آرڈر، مینلی یہ ڈیوٹیز ہیں ہماری، ساتھ میں ٹریفک کنٹرول اور VIP پروٹیکشن۔ دہشت گردی کے لیے ہمیں ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے۔ اردو کے پرابلم میں جو پختو کرا ہوا ہے، یہ دہشت گردی ہمارے سر کے اوپر اچانک آ کے پڑ گئی تھی اور اتنی شدت سے آگے پڑی تھی کہ پھر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ گروپس میں حملہ کرتے تھے اور ایک ٹائم پہ سوات میں جب شروع ہوا، پھر یہ بنیر تک آ گئے، تو ہیڈ لائن تھی اخبار کی، ایک نیشنل ڈیلی کی، کہ طالبان ایٹ دی گیٹ۔ بنیر کے بعد تو پھر آگے تربیلا کے بعد تھوڑے فاصلے پر اسلام آباد تھے۔ انہوں نے کہا پشاور تو گیا، پھر کہا KP گیا، اور پھر کہا کہ ابھی بھی اسلام آباد گیا۔ لیکن یہی پولیس کی جو لڑی اسپیسیفکلی پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، مردان، سواری، ان ایریاز میں کہیں پہ بھی ملٹری آپریشن نہیں ہوا، یہ ایکسکلوسیولی پولیس نے کیا تھا۔ ڈی مورلائز کی ساری قوم، انہوں نے کہا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ لیڈرز قوم کی لیڈرز جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ ہر آدمی نے کہا کہ بس ہاتھ سے معاملہ نکل گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر خاص عوام کی زبان پہ ایک نام تھا، اور وہ تھا صفت غیوب، کہ اگر وہ آئے اور اس پولیس کی کمانڈ سنبھالے تو شاید اس مردہ پولیس میں جان ڈالے۔ وہ آیا، اس نے فرنٹ سے لیڈ کیا تو اور اس مردہ پولیس میں جان ڈالی، اور جب کمانڈر سب سے آگے ہوتا ہے پھر فورس کو اس نے ہمت دلائی کہ اگر یہ گولی میرے پار ہو سکتی ہے تو ایک طالب کے پار بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی لوہے سے نہیں بنا۔ ہمت پکڑی، لڑائی شروع ہوئی بہت سیدھا دلیری سے۔ جب سوات آپریشن تھا وہاں کے لیے بھی انہوں نے والنٹیئر کیا تھا، ریممبر، یہ بات یاد رکھیں، لیکن 12 ان کو پھر کہا کہ نہیں آپ اس کو سنبھالیں۔ وہ یہاں پہ سرخانی میں ایک آپریشن ہو رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ خود بیچ میں تھے، TV پہ لائیو دکھا رہے تھے۔ اس آپریشن سے جب وہ فارغ ہوئے تو ساتھ ہی میسج آیا کہ بڑابیر متنی میں مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ادھر سے فارغ ہو کے سیدھا ادھر گئے۔ راستے میں جب کوہاٹ روڈ پہ جا رہے تھے تو ان کو ادھر کے SDPO اور SHO ملے، روڈ پہ کھڑے تھے، تو رکے وہاں پہ۔ اس کو کہا کہ لڑائی تو وہاں ہو رہی ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا ڈر رہے ہو، تم یہاں ٹھہرو، میں کلیئر کرتا ہوں پھر تم آ جانا۔ جب وہ چل پڑے تو پیچھے یہ دونوں بھی چل پڑے۔ اس نے گاڑی پھر روکی کہ ابھی تم آؤ گے نہیں آؤ، ابھی میں کلیئر کر کے دکھاؤں گا پھر تم آؤ۔ اور جب وہ دوبارہ چل پڑے تو بھی اسٹاپیج ہوئی، گاڑی کھڑی کی، اپنی فلیشنگ آف ایم کی اس کی طرف کہ آئی ول ناک یو ڈاؤن اگر ابھی تم آئے۔
میسج یہ تھا کہ اس فورس میں بزدلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ فورس دلیروں کی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ قربانیاں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے یاد ہے پھر سفر صاحب کے بعد میں نے ٹیک اوور کیا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ تو میں ایک دن ادھر گیا، یہ پشتفر سائڈ پہ سربند میں ایک گاؤں میں گیا، تو وہاں ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا لیکن ہونے والا تھا، لیکن کرفیو لائک سچویشن، کوئی آدمی باہر نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اگر باہر نکلتے ہیں، مغرب کی نماز تو خوش قسمت آدمی ہوگا جس نے مسجد میں پڑھی ہوگی، لیکن عشاء کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں کی پولیس چوکی تھی، میں نے اس کو اٹھایا، ایک اوریجنل ٹرائبل باؤنڈری پہ لے گیا، وہاں ایک مفرور کا گھر تھا، وہ ہم نے آکوپائی کیا، اس کے آگے ہم نے مورچہ کھودا۔ اب گھر کے دیواریں گری ہوئی تھی، کچی تھی، لیکن قربانی کی مثال آپ کو اس طرح سے دینا چاہ رہا ہوں۔ بخاری شاہ اگر آپ جانتے ہیں پشاور میں، اس کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہوئی تھی، اس کو پھر وہ لوہے کے وہ سپورٹ لگے ہوئے تھے۔ وہ آیا اور مجھے کہتے کہ سر اس مورچے میں بیٹھوں گا جو آپ نے یہ گھر کے آگے کھودا گیا، کہ آپ کیسے بیٹھیں گے، آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس کی نظر اسی لیے بیٹھوں گا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں بھاگ بھی نہیں سکتا، میں چل بھی نہیں سکتا، میں آخری دم تک لڑوں گا، میں یہاں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی کورٹ میں میری پیشی تھی۔ پیشی سے جب فارغ ہوئے تو کورٹ سے ہم نکلے، نثار مروت صاحب آپ کے ڈی پی او بھی رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ایس پی کینٹ تھے۔ ہم نکل کے ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر میں آئے اور کورٹ کے گیٹ میں دھماکہ ہو گیا۔ ہم سب کو چھوڑ کے ہائی کورٹ کے گیٹ پہ میں جب پہنچے تو وہاں پہ سب کچھ انٹیکٹ تھا، یعنی نہ گیٹ کو نقصان پہنچا تھا، نہ دیواروں کو، نہ کسی چیز کو۔ اور جو ہمارے ایک سپاہی اور اے ایس آئی جو ڈیوٹی پہ تھے وہ پیسز میں پڑے ہوئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ان کی وردی تھی، اس سے ہم ان کو پہچان اور تھوڑا سا چہرہ بچ گیا۔ کرائم سے ایک شخص رکشے میں جا رہا تھا، اس کو یہ اس میں اینکل میں چھرا ایک لگا تھا، بال بیئر، باقی سب کچھ ٹھیک۔ جنازے وغیرہ پڑھ کے تدفین کے بعد اگلے دن ایک کال آتی ہے ہاسپٹل سے، ایک لڑکے کی کال تھی، کہتے جی یہ جو آپ کے 2 پولیس والے شہید ہوئے ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، جو نارمل سرکاری امارات ہوتے ہیں وہی ہیں۔ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ملک کے سب سے بڑے اعزاز کا مستحق ہے۔ تو ہم نے کہا بیٹا آپ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے جی اس گیٹ میں خود کھڑا تھا، ایک چھرا مجھے بھی لگا ہے، میں اس وقت ہسپتال سے بول رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب یہ کورٹ کے اندر جب لوگ جا رہے تھے، یہ سپاہی ہر ایک کا باڈی سرچ کر کے اندر چھوڑ رہا تھا۔ جب یہ خودکش آیا تو اس نے جو اس کو ٹچ کیا، اس نے کہا کہ اس نے تو جیکٹ پہنی ہے، فٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ خودکش اتنا دلیر تھا یا بول تھا، اس نے بٹن کھول کے اس کو دکھایا کہ یہ لو میں نے پہنی ہوئی ہے، لیکن تمہارے ساتھ کوئی سروکار نہیں، اندر جانے دو ورنہ اڑا دوں گا۔ یہ سپاہی کہتے ہیں کہ اس کو مڑ کے کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی تمہارے ذہن میں کہاں سے آئی؟ میں کھڑا ہوں گا اور تم گزر جاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی قمیص کے آستین کے اندر سے وہ تار لے کے آیا تھا اور سوئچ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کہتے ہیں اس نے ہاتھ ایسے کیا کہ رستہ دو ورنہ یہ سوئچ دبانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی یہ سپاہی لپٹ گیا۔ اور کہتے ہیں سپاہی نے آواز لگائی، اے سائی کچھ خان دے سڑی جیکٹ اچولے دے۔ کہتے ہیں پیچھے سے وہ بھاگ کر آئے اور وہ اس کو لپٹ گیا اور اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر دیا۔ تو مجھے کہتا ہے کہ جی قربانی کی اس سے بڑی آپ کو مثال مل سکتی ہے، بے شمار ہے، لیکن پھر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو جو ینگ سپاہیوں کی بتاتا ہوں۔ الیکشن آ گئے تھے تو دو تین دن بعد الیکشن تھے، اور یہ بیچ میں ایک لنچ پیریڈ آ گیا تھا، میں بیچ میں چلا گیا تھا یہ NDU میں۔
تو کورس سے جب واپس آئے مجھے دوبارہ CCTV نے لگایا. وہاں پہ ہم طالبان کو سرچ کر رہے تھے. ایک سفید کپڑوں میں پھر رہے تھے کہ ہمیں کوئی بندہ ہاتھ آ جائے تاکہ ہائی ڈاؤن والی ہو جائے. ایک لڑکے کو ہم نے گرفتار کیا, ڈیروگیٹ کیا, تو وہ بریک ہو گیا. اس نے کہا ہاں جی میں جانتا ہوں سب کو. ہم پھر رہے تھے گاڑی میں سفید کپڑوں میں لوگوں کو ساتھ لے کے, تو اتنے میں دوسرے تیسرے دن ایک بندہ نظر آیا. اس نے کہا جی یہ ہے. اس کو جب گرفتار کیا لائے, بہت جلدی میں تھے, انٹروگیٹ کر کے بریک کرنا تھا, کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک ساتھی ان کا باہر آتا تھا, اگر وہ آدھے پونے گھنٹے تک واپس گھنٹے تک نہیں پہنچتا تھا, وہ سمجھ جاتے تھے پکڑا گیا, غائب ہو جاتے تھے. ان کو جب بریک کیا اس نے کہا جی فلاں گھر میں ہیں, لیکن گھر ایسے تھا کہ گلی کے اندر تھا اور اینڈ پہ جا کے وہ گلی تنگ ہوتی تھی, پھر آگے گاڑی نہیں جاتی تھی, اور آخری گھر انہوں نے لیے ہوا تھا جس کی چھتیں جڑی ہوئی تھی باقی گھروں کے ساتھ, اور چھت پہ چڑھ لو تو آگے تک نکل جاؤ. اور جب ہم جانے لگے ریڈ کرنے کے لیے, تو یہ جو بندہ تھا جو ہم نے گرفتار کیا تھا, ہاتھ پکڑ کے کہتے کہ سر خیال کرنا اندر 2 فٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جب بریک ان کرنے لگے تو 2 سپاہی تھے, ینگ بہت خوبصورت لڑکے, کہتے ہیں سر ہم والنٹیئر کریں گے, ہم اندر جائیں گے. ان کے الفاظ سنے, کہتے ہیں سر موت یقینی ہے, ہمیں بالکل پتہ ہے کہ ہم نے زندہ واپس نہیں نکلنا, لیکن ان لوگوں کو بچانا ہے اور ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. وہ اندر گئے. اس ایک خودکش نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر دیا, وہ چھت ساری بیٹھ گئی, اور دوسرا خودکش تھا اس کو ہم نے زندہ پکڑ لیا. لیکن ہوا اس کے ساتھ یہ کہ ان کی قربانی جو رنگ لائی, اس وقت پشاور میں پریشر کوکر نہیں مل رہے تھے. ایک پریشر کوکر بھی کسی دکان پہ اویلیبل نہیں تھا, سارے انہوں نے خرید کیے تھے, اور اتنے بم بنائے تھے, اور انہوں نے ہر جگہ وہ کام کرنا تھا. اور یہ بارود جب آپ سخت کسی چیز کے اندر ڈالتے ہیں, جب وہ ایکسپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس سے یہ ہوا کہ جب جو دوسرا خودکش تھا, جب اس کو ہم نے پکڑا, باقی ساتھی ان کے پکڑے گئے, تو پھر جس اگلے دن جب الیکشن تھا, رات کو انہوں نے گھر میں اکٹھے ہونا تھا. وہ یہ فرنٹیئر روڈ کے ساتھ گھر تھا اکراس ٹرائبل ایریا میں. وہاں پہ پھر جب یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے, اور لکیلی ہم نے پھر ایک ایئر مشن اڑایا, اور اس میں میزائل رکھے تھے. جب ہمارا میزائل تو گھروں کے اوپر بیٹھ گیا, پھر کچھ لوگ امداد کے لیے آئے. اس کے بعد دوسری سوٹی اڑائی, وہ بھی کامیاب رہا. لیکن پھر اس کے صبح جب الیکشن تھے, پورے ملک میں سب سے پیسفل الیکشن جو ہے وہ پشاور میں, ایک انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا تھا. قربانی ان 2 بچوں کی تھی جس کی وجہ سے سب لوگ بچ گئے. لیکن آپ کو بتانا تھا کہ یہ معمولی لوگ نہیں تھے, یہ بہت بڑے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دے اور اس کا صلہ ان کو دے, اور ان کی برکتیں ہم میں بھی ڈال دیں, ان کی قربانی کا جذبہ ہم میں بھی پیدا کر دیں. صرف جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دوں گا جو تکلیفیں اس فورس میں گزاری ہیں. ایک دن میں اس کے ساتھ جا رہا تھا, آئی جی کے ساتھ, تو پھر ان کو کال آ گئی کہیں انہوں نے میٹنگ پہ جانا تھا. اس کی ایک میٹنگ تھی فرینچ ایلیٹ فورسز کا جو کمانڈر تھا اس کے ساتھ, ایلیٹ فورسز فرینچ کی. مجھے آئی جی نے کہا کہ جی آپ اس کو ڈیل کر لیں گے. اس کے ساتھ بیٹھا تو بات چیت میں اشارے میں مجھے کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کیا, سوات سے ان کو آڑے لیا اور جا کے وزیرستان پہ کھڑا کر دیا. ہم پتہ نہیں اتنے عرصے سے ساری دنیا کی فوج لے کے آئے ہیں اور ہم ابھی تک کابل سے باہر نہیں جا سکتے. تو میں نے اس کو کہا جی لیڈرشپ, کریج اینڈ ول. مجھے کہتے ایکسپلین کر سکتے ہو. میں نے کہا جی لیڈرشپ میں نے اس کو مثال دی صفوت یونس صاحب کی, کیسے لیڈر ہوں تو اس کے لیے لوگ جان نشاور کرتے ہیں. کریج میں نے اس کو یہ مثال دی ہائی کورٹ والی. پھر اس کو کہا کہ مغالطے میں نہ رہنا کہ جی شاید یہ ایک کوئنسیڈنس تھا, ایک اتفاقی واقعہ تھا. نو, میں نے اس کو کہا میرے پاس
32 دنوں میں 8 اس طرح کے واقعات ہوئے جہاں پہ تو کشوں کو یہ نپٹ گئے. تو یہ کوئنسیڈنس نہیں تھا. اور میں نے کہا تیسری مثال وہ یہ ہے کہ جب میں 9 بجے دفتر سے فارغ ہو کے نکلتا تھا ساری رات باہر رہتا تھا اور اکثر صبح ہو جاتی تھی ادھر سے سیدھا دفتر آ جاتا تھا. کسی دن جلدی فارغ ہوتا تھا تو سیدھا انٹروگیشن روم میں, وہیں صبح ہو جاتی تو ادھر سے سیدھا آفس میں آ جاتا تھا. تو میں نے کہا جب میں جاتا ہوں اور یہ چیک پوسٹ جہاں ہماری ہیں چیک پوائنٹس, آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں ہر کسی کے ساتھ رکوں 2 منٹ گزاروں اس کے ساتھ. تو ان کے ساتھ جب ہاتھ ملاتا تھا سخت سردی تھی, سخت شدید سردی تھی, دسمبر جنوری کا مہینہ تھا. تو میں نے کہا جب میں ہاتھ ملاتا ہوں یہ رائفل کا لوہا بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہاتھ مل کے یا تو جب میں ہاتھ ملاتا تھا تو پھر اگلے موقع تک ہاتھ مرتب ہو جاتا تھا. اتنی ٹھنڈی پانی ان کی آنکھوں سے بہر ہو رہا تھا اور ادھر داڑھی میں اور سب جگہ پہ جمع ہوتا تھا. میں ان سے سوال پوچھ رہا تھا کہ بیٹا کب سے کھڑے ہو, کتنی دیر ہو گئی ہے؟ اب آج رات ہے مجھے کہتے سر کل صبح کا کھڑا, پچھلی کل کا. تو میں لاجواب ہو جاتا تھا, آگے سے جواب نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کروں. مجھے فوراً تسلی دینا شروع ہو جاتا تھا کہ سر آپ بھی تو ساتھ ہیں, جنگیں ہم نے لڑی ہیں. تو اس طرح سے یہ لوگ, میں نے کہا کہ آپ کے فرینچ ایلیٹ فورسز کے کمانڈر کو میں نے کہا کہ آپ کا سپاہی 8 گھنٹے بعد رائفل پھینک کے چلا جاتا کہ میری ڈیوٹی ختم. میں نے کہا میرا سپاہی یا افسر اس طرح سے نہیں کرتا. بہت سی مثالیں ہیں لیکن یہ جذبہ میں قائم و دائم رکھنا ہے. ابھی بھی خطرات سر پہ منڈلا رہے ہیں, اس فورس کو ہم نے انٹیکٹ رکھنا ہے, اس کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ہونا